وہ کہتی ہوئی جولین کمرے سے چلی گئی اور دیر تک واپس نہیں آئی۔ کوئی اور بھی نہیں آیا، ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ میں صوفے پر کسی بت کی طرح لیٹا رہا، میرا دل بہت گھبرانے لگا تھا۔ میں کمرے سے نکل آیا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کس طرف جاؤں۔ میں ایسی شش و پنج میں تھا کہ بیرونی دروازے سے جولین لپکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ ساڑی پر عنابی شال باندھے ہوئی تھی، لگتا تھا کہیں باہر سے آ رہی ہے۔ شال پر بوندیں پڑی ہوئی تھی۔ میں اسٹیشن چلی گئی تھی، کچھ دیر ہو گئی۔ وہ پشیمانی سے بولی، تم اسٹیشن گئی تھی اتنی رات کو؟ ایسی رات تو نہیں ہوئی، ڈرائیور ساتھ تھا اور اسٹیشن یہاں سے دور ہی کتنا ہے؟ اس نے اپنی بھیگی ہوئی شال اتارتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا ڈرائیور جانے کیا معلومات کر کے خود ہی ہو کے آتی ہوں۔ ایک گاڑی تو ابھی نکل گئی، وہ کل دوپہر تک حیدرآباد پہنچ جائے گی۔ دوسری گاڑی دوپہر 2 بجے بمبئی سینٹرل سے جاتی ہے، براستہ واڑی۔ کل دوپہر 2 بجے؟ میں نے کٹی پٹی آواز میں کہا۔ ہاں، میں نے کھڑکی پر پوچھا کہ کوئی اور ذریعہ بھی جلد حیدرآباد پہنچنے کا ہے تو معلوم ہوا صبح 9 بجے منماڑ کے لیے چھوٹی لائن جاتی ہے۔ منماڑ سے وہ اورنگ آباد ہوتی ہوئی، اس کے علاوہ ایک اور صورت بھی ہے، ابھی 11 بجے کی دلی ایکسپریس میں بیٹھ کے ناگپور اتر جائے، وہاں سے حیدرآباد جانے والی گاڑی پکڑ لی جائے۔ بات ایک ہی ہے، یہ زیادہ لمبا اور تھکا دینے والا سفر ہے۔ میں کل دوپہر 2 بجے والی گاڑی کے 2 ٹکٹ لے آئی ہوں، دونوں فرسٹ کلاس کے ہیں۔ تم یہاں سے 1 بجے کے قریب نکل جانا۔ میں گمسم کھڑا اس کی صورت تکتا رہا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ الٹے راستے کے بجائے سیدھی حیدرآباد جانے والی گاڑی بہتر رہے گی، لیکن تم جیسا چاہو۔ میری خاموشی سے وہ منتشر سی ہو گئی، پوچھنے لگی، میرا خیال ہے، میں نے پسمردگی سے کہا، یہی گاڑی ٹھیک رہے گی جس کے تم نے ٹکٹ لیے ہیں۔ ٹکٹ تو واپس بھی ہو سکتے ہیں۔ کھڑکی پر ایک ہمدرد شخص بیٹھا تھا، اس بیچارے نے بہت سے راستے بتائے اور خود ہی رد کر دی اور کہنے لگا کہ کل دوپہر تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ میں سر ہلا کے رہ گیا۔ اب تم میرا کہا مانو تو کچھ کہوں؟ وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ کیا بات ہے؟ میں نے ٹھنک کے کہا، تم یہ وقت سکون سے بھی گزار سکتے ہو اور پریشان رہ کے بھی۔ یہ وقت تو تمہیں بہرحال گزارنا ہے، پھر کیوں نہ صبر و تحمل سے گزارا جائے؟ میری رائے میں کھانا کھا کے تم اوپر والے کمرے میں چلے جاؤ، کوشش کر کے سو جاؤ۔ کوشش سے نیند کب آتی ہے؟ میں جانتی ہوں یہ سب کتنا مشکل ہے، لیکن میرا مطلب ہے تم تازہ دم ہو کے سفر کرو۔ کھانا تیار ہے، تم کہو تو میں لے آؤں؟ کچھ کھا لو تو اچھا ہے، پھر نیند بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ کسی بات کو جی نہیں چاہ رہا، جو ہونا ہے لوگ کہتے ہیں وہ تو ہو کے رہتا ہے۔ اس مرتبہ بھی وہی کچھ لکھا ہے تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کے ساتھ یہی ہے، وقت تو کسی پاگل کے مانند ہے، خود تو اندھا ہوتا ہے یا آدمی کی بینائی بھی چھین لیتا ہے۔ میں کلینک چلا جاتا ہوں۔ وہاں کیا کرو گے جا کر؟ یہاں بھی کیا کروں گا؟ رما کی طرف کیوں نہ چلیں؟ وہ کئی دن سے آئی بھی نہیں، اس طرح کچھ وقت کٹ جائے گا، وہ بھی بہت خوش ہوگی۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میرے سینے میں کیسا شور مچا ہوا ہے، میرے تو ہاتھ پیر ہی سن پڑے ہیں، میں کسی کے ہاں کس طرح جاؤں گا؟ وہ خود ہی کہنے لگی، رما کے ہاں نہیں تو ساحل کی طرف چلیں، ہلکی ہلکی بارش ہو تو کشتی کی سواری میں بہت سکون ملتا ہے۔ پھر کہنے لگی، کوئی کتاب ہی شروع کر دو، کتاب سے اچھا ساتھی کوئی نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس اس روز کی کچھ کتابیں بھی باقی ہوں گی، ورنہ میرے پاس بہت سی ہیں، تم اتنی پریشان مت ہو۔ میں نے کسی قدر سنبھلی ہوئی آواز میں کہا، میں اوپر کمرے میں جا رہا ہوں۔ میں نے تم سے کہا تھا میرے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں ہے، مجھے ان باتوں کی عادت سی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، میں اسے راہدری میں چھوڑ کے اوپر ہوادار کمرے میں چلایا۔ یہاں ہوا خوب آتی تھی، باہر بوندا باندی ہو رہی تھی، سارے موسم آدمی کی آمادگی سے مشروط ہیں۔ کمرے میں آ کے مجھے ٹھنڈ سی لگنے لگی۔ بتی جلا کے میں مسہری پر لیٹ گیا اور دیر تک اپنی اکھڑی ہوئی سانسیں ہموار کرتا رہا۔ میں نے کتاب اٹھا کے پڑھنے کی کوشش کی۔ یہ کتاب ابھی 3/4 رہ گئی تھی اور میں نے صفحے پر نشانی لگا لی تھی کہ دوبارہ مجھے کہاں سے شروع کرنا ہے، لیکن میری نظریں بار بار دھندلا جاتی تھیں، صفحے پر لفظ ہی بکھر بکھر جاتے تھے۔ میں نے آنکھیں موند کے سونے کی بھی کوشش کی۔ آدمی ہمیشہ یہی کرتا ہے، ضبط نفس، صبر و تحمل کی مشق۔ کون اپنے جسم پر زنجیریں، اپنے وجود میں کانٹے پسند کرتا ہے؟ کسی یہ آگ اچھی لگتی ہے جو رگ و روپے میں سلگتی ہے؟ کوئی کتنا ہی دست و بازو کا مضبوط ہو اور پتھر کا لوہے کا بنا ہو، کس کے اختیار میں ہے کہ اپنی یہ زنجیریں کاٹ سکے، اپنے کانٹوں کا رخ موڑ سکے اور اپنی آگ فرو کر دے؟ یہ ندیدہ آگ تو خود بخود سلگ اٹھتی اور ہڈیوں تک میں اتر جاتی ہے۔ دریاؤں سمندروں کا پانی بھی اس کے لیے ناکافی ہے۔ مجھے آئے ہوئے منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک ملازمہ کمرے میں کھانا رکھ گئی۔ خوان پوش سے ڈھکا تشت یوں ہی پڑا رہا۔ میری منڈلاتی ہوئی نگاہیں گھڑی پر آ کے جم جاتی تھی۔ دیوار پر لٹکی ہوئی گھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی۔ اس کی آواز سے مجھے اور وحشت ہو رہی تھی، جیسے مجھے چڑھاتی ہو، مجھ سے مذاق کرتی ہو۔ کئی بار میرے جی میں آئی کہ دیوار سے گھڑی اتار دوں یا اس کا رخ ہی بدل دوں۔ کئی بار مجھے وہم ہوا وقت بہت گزر چکا ہے اور گھڑی غلط چل رہی ہے۔ 11 بج رہے تھے، پوری رات اور آدھا دن۔ وٹھل کو صبح کسی وقت پونے سے واپس آ جانا چاہیے۔ اس کے آنے کے بعد یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں اس کے بغیر حیدرآباد جا سکوں۔ یہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ جولین کسی سے کچھ نہ کہے
اور میں چپ چپاتے 1 بجے گھر سے نکل جاؤں۔ میری تاکید کے بعد جولین یقیناً زبان بند رکھے گی، چاہے اسے ابا جان اور وٹھل کے سامنے کتنا ہی نادم ہونا پڑے۔ لیکن اس کے ذہن میں الٹے سیدھے اندیشوں نے گھر کر لیا تو وہ وٹھل سے ذکر ضرور کرے گی۔ میں مسہری پر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہی بہتر ہے کہ مجھے صبح 9 بجے چھوٹی لائن والی گاڑی سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ وہ بھی کم و بیش اسی وقت حیدرآباد پہنچے گی جتنی دیر میں بڑی لائن سے 2 بجے چلنے والی گاڑی۔ اس طرح وٹھل سے میرا آمنا سامنا ہی نہ ہو سکے گا۔ صبح 9 بجے روانگی کے ارادے سے مجھے کچھ تقویت ہوئی، جیسے میری لگام میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے خود کو تلقین کی کہ جولین کے بقول یہ تو ایک جان افزا مستع ہے، اس سے بڑی نوید میلی کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اتنے عرصے بعد امید کی پھر کوئی صورت نظر آئی ہے۔ مجھ پر تو وقت صدیوں کی طرح بیتا ہے، میں تو صرف آہٹیں سنتا اور صرف پرچھائیاں دیکھتا رہا ہوں۔ میری آنکھیں تو مولوی صاحب کے گمان میں سڑک کے آخری آدمی تک منڈلاتی رہی ہیں۔ میرے لیے تو یہ صبح کی نوید ہے، پھر یہ دریدہ تنی اور حواس باختگی کیسی؟ جیسا کہ جولین کہہ رہی تھی اور میں نے تردید بھی کی تھی اور تائید بھی، کیا واقعی کوئی بے تباری اور بے یقینی میرے قلب و دماغ کے اس فشار و فساد کا سبب ہے؟ مجھے یقین جو نہیں آ رہا ہے۔ میرے رگو پے میں یہ وہم سرایت کر گیا ہے کہ ایسی کوئی ساتھ میرے نصیب میں نہیں ہے۔ میں نے جان لیا کہ میرے ستاروں کی گردش کے لیے کوئی حصار طے ہو چکا ہے اور میری لکیریں اپنا مقصوم کنندہ کر چکی ہیں۔ اب ان میں کسی ترمیم و تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ کیا یہ مال کا خوف ہے کہ واپسی میں سینے کی آگ اور نہا خانے کے اندھیرے میں اور اضافہ ہو جائے گا؟ میں کسی سراب کے پیچھے جا رہا ہوں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ایسا کچھ ہے تو محض وہم و گمان کی حد تک۔ کوئی امید، کوئی آس ہی تو مجھے قائم رکھے ہوئے ہے، ورنہ میں کہاں ہوتا؟ میں تو آئینے سے کب کا اوجھل ہو چکا ہوتا۔ اور کیا یہ بس یہیں تک ایک نواب ثروت یار کے حد تک موقوف ہے اور حیدرآباد سے نمراد واپس آنے تک کا حصہ ہے؟ پھر کیا سارے چراغ بجھ جائیں گے؟ میں نے خود کو تسلی دی کہ آج نہیں تو کل میں روانہ ہو جاؤں گا۔ اس کے سوا میرے پاس راستہ بھی کون سا ہے؟ میرے پر نہیں ہے جو میں اڑ کے حیدرآباد پہنچ جاؤں۔ مجھے خاطر جمع رکھنی چاہیے۔ نواب ثروت یار نے حیدرآباد میں مولوی صاحب کے مستقل قیام کے بارے میں مطمئن ہو کے ہی مجھے خط لکھا ہوگا۔ مولوی صاحب دوبارہ اسی کے پاس آئے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ مسلسل خانہ بدوشی و پناہ گیری سے عاجز آ چکے ہیں، ورنہ وہ لوٹ کے نواب ثروت یار کی حویلی کا رخ نہ کرتے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے تھکار کے نواب سے حامی بھر لی ہو کہ وہ اس کی خواہش کے مطابق کورا کو اس کی تحویل میں دے دیں گے۔ کورا کے لیے نواب سے بہتر امیدوار انہیں نہیں ملا ہوگا۔ نواب اپنے خواب کی اس تعبیر سے بہت سرشار ہوگا، لیکن اس کی یہ خوش خیالی کتنی دیر کی ہے؟ ممکن اب تک اس پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی ہو کہ فیصلے کا اختیار صرف مولوی صاحب کو نہیں، کورا کو بھی ہے۔ وہ آخر دم تک مزاحمت کرتی رہے گی، میری طرح وہ بھی کسی روز آسمان کا تیور بدل جانے کے آسرے پر قائم ہے۔ نواب ثروت یار نے آپ کے مولوی صاحب سے میرا تذکرہ نہیں کیا ہوگا۔ جب ہی اس نے مجھے خط لکھا ہے اسے یہ تجربہ ہو چکا تھا، جیسا کہ نواب کی حسرت امیز باتوں سے اجاں تھا۔ وہ کورا کا ایسا ہی طلبگار ہے تو اسے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ مولوی صاحب کے سامنے میری دوبارہ آمد کا ذکر کرنے سے مراد مولوی صاحب سے یا دوسرے لفظوں میں کورا سے دستبرداری ہے۔ میرا نام سنتے ہی مولوی صاحب پھر کہیں گم ہو سکتے ہیں اور وہ بار بار حیدرآباد نہیں آئیں گے۔ وہ تو اس گلیز شہر سے بہت دور چلے جائیں گے۔ مولوی صاحب کے دوبارہ کھو جانے کے اندیشے نے نواب کی زبان بند رکھی ہوگی۔ میں نے خود کو مولوی صاحب کا عزیز بتایا تھا۔ کوئی بعید نہیں کہ مولوی صاحب نے کورا کے سلسلے میں نواب سے اپنی معذوری ظاہر کر دی ہو یا کچھ انتظار کرنے کو کہا ہو اور کوئی چارہ نہ دے کے نواب کو میری یاد آئی ہو۔ اسے اتنا تو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کورا اور مولوی صاحب کی آپس میں وہ نسبت نہیں ہے جو مولوی صاحب نے بتائی ہے۔ نواب کو پھر کورا کے مدعی اور اس کے دوسرے عزیزوں کی جستجو کرنی چاہیے۔ پیرو بھائی نے اور میں نے نواب سے بہت عاجزی کی تھی۔ نواب نے وعدہ کیا تھا کہ مولوی صاحب دوبارہ حیدرآباد آ گئے تو ہمیں ضرور مطلع کر دے گا۔ وہ ایک خاندانی آدمی ہے۔ آدمی کتنا ہی بڑا نواب جاگیردار ہو، آدمی ہوتا ہے۔ وہ پیرو بھائی کے التجا سے بہت متاثر نظر آتا تھا۔ کیا عجب کہ اپنا وعدہ نبھانے کی خاطر اور انسانی ہمدردی کے کسی جذبے سے اس نے مجھے خط لکھا ہو۔ ہم دوبارہ اس کے پاس گئے تھے اور ہم نے بہت تشویش و اضطراب کا اظہار کیا تھا۔ اصل ماجرا جاننے کا تجسس بھی نواب جیسے ایک ہوش مند اور نکتہ بین شخص کو یہ خط لکھنے پر اکسا سکتا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں جو مولوی صاحب اور ان کی مبینہ بیٹی ایک نوجوان لڑکی کے سلسلے میں مدہوش ہیں؟ اور مولوی صاحب آخر ان لوگوں کے قرب سے اس قدر کیوں گریزاں ہیں؟ اگر واقعی مولوی صاحب حیدرآباد میں ہیں اور نواب کسی طور کسی اتفاق کے بہانے ان سے میری روبروئی کا اہتمام کر دیتا ہے تو بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس ایک بار مولوی صاحب مجھے مل جائیں، پھر میرے بارے میں وہ اپنی رائے ضرور بدل دیں گے۔ پھر وہ کورا کو مجھ سے دور نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے میرے بارے میں اپنے طور پر جو مفروضے قائم کر لیے ہیں، میرے سامنے پہنچنے پر وہ سارا تقدر چڑھ جائے گا۔ میں نے بتاؤں گا کہ ایک بار زندان میں جانے سے آدمی زندگی بھر کے لیے زندانی نہیں ہو جاتا، اور جیل میں سبھی زندانی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مولوی صاحب خود گواہ ہیں، کورا کو ان بد نگاہوں کی دست برد سے بچانے کے لیے مجھے چھرا نکالنا پڑا تھا۔ میں ان دونوں کو ختم نہ کرتا تو کورا جانے کہاں ہوتی۔ یہ کوئی جرم نہیں تھا۔ جرم تھا تو میں نے اس کی سزا کاٹ لی ہے، مگر یہ کیسی سزا ہے جو مولوی صاحب مجھے دیتے رہے ہیں۔
میں نے بتاؤں گا جیل میں میں نے وقت ہرگز ضائع نہیں کیا ہے. مجھے معلوم تھا کہ لوٹ کے مجھے کہاں جانا ہے. مجھے اس کے پاس جانا ہے، اپنے گھر جانا ہے. زندہ کی رسوائی کے بعد میری سرخروئی کی یہی صورت ہے کہ میں کچھ کام کا آدمی بن کے باہر جاؤں. جیل میں کتابیں پڑھتا اور امتحانات دیتا رہا. اڈے سے وابستہ لوگ مجھے کاپیاں کتابیں لا کے دیا کرتے تھے. شہر کا سب سے بڑا دادا وٹھل اور اس کے آدمی مجھے ہم وقت ٹوکتے رہتے تھے. وٹھل اوروں کی طرح مجھے اڈے پر دیکھنا نہیں چاہتا تھا. جیل میں کوئی اسے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ میں مولوی صاحب کو باور کراؤں گا کہ چاقو بازی اور اڈے پاڑے سے وابستگی کے باوجود میں اڈے پاڑے کا آدمی نہیں ہوں. میں تو اب اپنے باپ، بھائی اور بہنوں کے ساتھ رہتا ہوں. پہلے کی طرح کورا در بدر ماری ماری نہیں پھرے گی. وہ تو ایک گھر میں جائے گی جہاں ہر فرد اسے پلکوں پر بٹھائے گا. ایک بار مولوی صاحب مل جائیں، میں ان سے منت کروں گا کہ کورا تو ان کے پاس میری امانت کی طرح ہے. بے شک ان کا بڑا احسان ہے، انہوں نے اسے زمانے کی ستم کاریوں سے محفوظ رکھا. انہوں نے اپنی بیٹی کی طرح اس پر سایہ کیے رکھا. وہ کوئی نواب جاگیردار آدمی نہیں تھے. منیر علی کی بیٹی زہرا بتاتی تھی کہ مولوی صاحب کورا کے سکھ کا کیسا خیال رکھتے تھے. وہ کورا کی جنبش ابرو کے منتظر رہتے. کورا کوئی بھی خواہش، کوئی بھی فرمائش کرے، وہ حکم کی طرح پلک چھپکتے اسے بجا لاتے. انہوں نے اسے ریشم اور مخمل میں رکھا ہے. مجھے احساس ہے کہ ایک نوجوان لڑکی اور کورا جیسی لڑکی کو ہوائے حرص و ہوس دنیا کے گرد و غبار سے بچائے رکھنا کیسا مشکل ہے. ادھر کہیں کسی مقام پر کورا کے تعاقب میں چانک قبیلے کے وحشی سرفروشوں کے اچانک سر پر پہنچ جانے کا دھڑکا انہیں الگ ستائے رہتا ہوگا. مولوی صاحب نے ان کے لیے زندگی اجیرن کر دی. میں تو زندگی بھر ان کا احسان نہیں چکا سکتا تھا. ان کا بہت حق ہے. میرا مقصد کورا کو ان سے چھیننا، ان سے جدا کرنا ہرگز نہیں ہے. وہ تو ہم سب کے ساتھ یہی رہیں گے. میرے لیے جیسے ابا جان وٹھل بھائی، ویسے مولوی صاحب. یہاں سب لوگ ان کی خدمت ہی کریں گے. بس ایک بار مولوی صاحب کا ملنا شرط ہے، پھر میں ان کی چوکھٹ سے ہٹوں گا ہی نہیں، اور اتنی دلیل حجت داد فریاد کی نوبت ہی شاید نہ آئے. مجھے یقین ہے مجھے دیکھ کے ان کا پتھر یوں ہی پگھل جائے گا. ان کے مل جانے کے بعد مجھے واپس نہیں آنا ہے. مولوی صاحب کی منزل کورا کی منزل ہے. مجھے اس کے پاس جانے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا. اور کورا، اس تصور ہی سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اتنے عرصے بعد میں اس کے پاس کیسے جاؤں گا؟ مجھے سکتہ ہو جائے گا. میرا تو دم نکل جائے گا. اس کا بھی کچھ یہی حال ہوگا. پہلے تو اسے سب خواب خواب، سراب سراب لگے گا. یقین نہیں آئے گا کہ قسمت اس طرح بھی مہربان ہو جاتی ہے. کیسا سمندر اس نے اپنی آنکھوں میں چھپائے رکھا ہوگا. مجھے پہچاننے میں وہ ایک لمحے کا تامل نہیں کرے گی. یہ تو اپنی اپنی طلب اور اپنے اپنے مطلوب کی بات ہے. کوئی کتنا ہی دور ہو جائے، نقش اتنے ہی گہرے ہو جاتے ہیں. میرا چہرہ تو اسے اپنے چہرے کی طرح یاد ہوگا. رہا میرا تو میں تو اس کی خوشبو، اس کے سائے، اس کی آہٹ سے اسے پہچان لوں گا. زہرا نے مجھے اس کا جو حال بتایا تھا ہو بہو وہی تھا جو میرے خیال و خواب میں بسا ہوا تھا. زہرا بتاتی تھی کہ کورا مستقل گمسم کھوئی کھوئی سی رہتی تھی. بیٹھے بیٹھے چونک پڑتی، اچانک بے چین سی ہو جاتی. زہرا کو کیا معلوم تھا کہ پتا کھڑکنے پر کورا کو کس کی آہٹ کا گمان ہوتا ہوگا. اب مجھے یوں بہما وجود، با تمام و کمال اپنے سامنے دیکھ کے اس کا کیا حال ہوگا. اس کے سامنے جانے کے تصور سے میرا جسم سنسنا رہا تھا. میرے دل کی حرکت جیسے معدوم ہو گئی ہو. جانے کب تک مجھ پر ایک نشاط انگیز سرور افریں ہول طاری رہا. میری رگوں میں چیونٹیاں سی رینگتی رہیں. صرف ایک دن کی دیوار حائل ہے. کل یہاں سے روانہ ہو کے پرسوں دوپہر مجھے اپنی منزل پر پہنچ جانا ہے. ضروری نہیں کہ جاتے ہی نواب ثروت یار سے میری ملاقات ہو جائے اور وہ مجھے مولوی صاحب کے سامنے جا کھڑا کرے. ممکن ہے دوسرے دن یا اس سے اگلے دن. بہرحال حیدرآباد میں کورا مجھ سے بہت قریب ہی کہیں ہوگی. اگر واقعی یہ سب کچھ سچ ہے، مولوی صاحب حیدرآباد میں نواب کی حویلی میں اس کے کسی دوسرے مکان میں مقیم ہیں، تو ان تک رسائی حاصل کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. یکایک مجھے خیال آیا نواب کی خوشنودی کے لیے کیوں نہ میں ایک دو ہیرے ساتھ لے جاؤں. لال و جواہر نوابوں کی شہرک کے مانند ہوتے ہیں. ابا جان کا کوئی نادر ہیرا اس کی آنکھیں خیرہ کر دے گا. میں جاتے ہی یہ بیش قیمت سوغات نواب کی نظر کر دوں گا. ابا جان سے یوں کوئی ہیرا مانگنا مناسب نہیں ہے. وہ منع تو نہیں کریں گے، لیکن طرح طرح کے سوال ان کے ذہن میں منڈلائیں گے. یہی صورت ہے. صبح جیسے ہی ابا جان کلینک کی طرف جائیں میں ان کے کمرے کی تلاشی لوں. ایک دو ہیرے مجھے ان کے سامان سے ضرور مل جائیں گے. بعد میں ابا جان کو مقصد معلوم ہوگا تو اس چوری پر ناراض نہیں ہوں گے. ہیرا نہیں تو میں اپنی مالا بھی نواب کی نظر کر سکتا ہوں. اس کے دانے بہت قیمتی ہیں. ایک دن ابا جان اسے دیکھ کے دنگ رہ گئے تھے. کورا کے بعد مجھے اس مالا کی کیا ضرورت رہے گی؟ یہ کورا سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. میں بستر پر لیٹا ہانپتا رہا اور میری رگوں میں خون دھڑکتا رہا. کاش جولین صبح کسی وقت مجھے نواب کا خط دے دیتی تو میں آج دوپہر کی گاڑی سے نکل جاتا اور اس وقت سفر کر رہا ہوتا، اور کل صبح
9 بجے حیدرآباد پہنچ جاتا۔ جتنی جلدی میں وہاں پہنچ سکوں اتنا ہی اچھا ہے۔ کسے معلوم ہے کہ مولوی صاحب کے دماغ میں کچھ سما جائے اور پہنچوں تو معلوم ہو کہ وہ کل یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ موقع تو پھر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بارش تیز ہو گئی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، 1 بج رہا تھا۔ بائیں جانب کی کھلی کھڑکی سے بارش کی فوار اندر آ رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھ کے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بہت دیر بعد مجھے احساس ہوا میں تو بھیگ رہا ہوں۔ کھڑکی بند کر کے میں کمرے کے چکر کاٹتا رہا، پھر بستر پر آ کے کروٹیں بدلنے لگا۔ مجھے کسی پہلو قرار نہیں تھا۔ وہ کسی خواب کا نشہ تھا جو کچھ دیر کے لیے میرے حواس اور اعصاب پر طاری رہا، پھر سب کچھ بکھر گیا۔ رفتہ رفتہ جیسے میری آنکھ کھل گئی اور میرے جسم و جاں میں وہی اندھیرا سرایت کرنے لگا، وہی زنجیریں اور دست و بازو کی شکستگی۔ میں نے گرداب میں مبتلا کسی راندہ عظمی کی طرح ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ میں نے پھر وہی کوشش کی، ترازو کے پلڑے برابر رکھنے کی۔ میں نے بار بار اپنے عزم کی تجدید کی کہ صرف ایک رات کی بات ہے، صبح 9 بجے مجھے روانہ ہو جانا ہے، دوپہر کے بجائے مجھے صبح ہی بمبئی سے نکل جانا چاہیے۔ لیکن جتنا میں اپنے ارادے کی تکرار کرتا اتنی ہی وحشت بڑھتی جاتی۔ رات کا آخری پہر ہوگا کہ کسی لمحے میں نے اس ہیجان و خفقان سے نجات حاصل کر لی۔ مجھے نیند نہیں آئی لیکن ایک سکوت سا چھا گیا، نہ کوئی درد، نہ راحت، نہ تلاطم، نہ سکون۔ میں نے اپنے حال پر قناعت کر لی تھی۔ کوئی رمز نہا مجھ پر عیاں ہو گئی تھی، یا میں نے اپنی سودائیت کی تشخیص کر لی تھی۔ کہتے ہیں مرض کی آگہی چانبلب کو تحمل و توکل کی تلقین کرتی ہے۔ ترجیح و تقدیم کے میزان میں مجھے کوئی شافی یا حتمی جواب مل گیا تھا۔ میں نے جگ سے پانی لٹا کے ایک گلاس پیا اور رات کا باقی حصہ کھلی آنکھوں سے گزار دیا۔ بارش کا سلسلہ جاری تھا لیکن صبح کے وقت بادل چھٹنے لگے۔ 8 بج رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو ملازمہ تھی۔ وہ ایک شائستہ اور خوش اعتبار لڑکی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور معذرت کی کہ بی بی کی ہدایت پر اس نے دستک دینے کی جرأت کی ہے۔ بی بی سے اس کی مراد جولین ہی ہو سکتی تھی۔ جولین نے اسے کہا تھا مجھ سے پوچھ کے آئے کہ ناشتہ اوپر کے کمرے میں پہنچا دیا جائے یا میں نیچے آ رہا ہوں۔ جولین کا مقصد مجھے بیدار کرنا بھی ہوگا اور میری خیریت دریافت کرنا بھی۔ میں نے ملازمہ سے کہا میں نیچے ہی آ رہا ہوں۔ کمرے سے غسلخانہ ملحق تھا۔ منہ ہاتھ دھو کے میں نے کنگا کیا اور ملاقاتی کمرے میں آ گیا۔ کسی ملازم نے اندر جا کے اطلاع دے دی ہوگی کہ چند لمحے بعد جولین تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئی تھیں۔ وہ کچھ پوچھنا یا کہنا چاہتی تھی لیکن متذبذب سی ہو گئی اور گنگ سی کھڑی رہی۔ میں کلینک جا رہا ہوں، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ پلکیں جھپکانے لگی اور شکایتی لہجے میں بولی کہ کیا میں ناشتہ بھی نہیں کروں گا؟ رات کا سارا ہوان بھی یوں ہی واپس آ گیا۔ مجھے لباس بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ میں نے کوئی تعارض نہیں کیا، اس نے بھی کوئی دوسری بات نہیں کی۔ تیزی سے واپس اندر چلی گئی۔ دوسرے منٹ وہ کپڑے لے آئی۔ جتنی دیر میں غسلخانے سے لباس تبدیل کر کے لوٹا، ناشتہ تیار تھا۔ ناشتے کی پوری ٹرالی تھی۔ میرا ساتھ دینے کے لیے اس نے بھی پلیٹ اٹھا لی۔ مجھے بالکل بھوک نہیں تھی لیکن جو کچھ وہ میری پلیٹ میں ڈالتی رہی میں نے رد و قط کیے بغیر حلق سے اتار لیا۔ اس نے بھی احتیاط کی تھی، کسی میزبان کی طرح۔ اس نے مجھ سے اصرار نہیں کیا۔ میرے لیے چائے بھی اسی نے بنائی۔ صبح کا اخبار تو نہیں دیکھا ہوگا؟ وہ جھجکتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ لکھا ہے بمبئی میں تو خیر رات سے سلسلہ شروع ہوا لیکن آس پاس کے علاقوں میں کل دوپہر سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور سیلاب کیسی حالت ہے۔ میں ہنکاری بھر کر رہ گیا۔ میرے کچھ پوچھے بغیر وہ بتانے لگی کہ ابا جان اور منیر علی کلینک گئے ہیں، شاید اب واپس آتے ہوں۔ جگنو اور شامو بھی ابھی بھی ناشتہ لے کے گئے ہیں۔ بتا رہے تھے کہ مارٹی نے خاصی بہتر رات گزاری ہے، صرف 1-2 بار بے چین ہوا تھا لیکن ڈاکٹروں نے اسے پھر سلا دیا۔ کہنے لگی کہ جگنو اور شامو کیلاش کا بہت ذکر کر رہے تھے، کہتے تھے کہ آج بھی وہ تقریباً ساری رات جاگتا رہا۔ میں نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ اب تک وہی کچھ بولتی رہی تھی۔ اپنا غبار و فشار مجھے خود تک محدود رکھنا چاہیے تھا۔ میری خاموشی اسے کیا مجھے کو ناگوار گزری تھی۔ میں نے بظاہر ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، کیلاش نے کل شام کہا تھا کہ رات اور خیریت سے گزر جائے تو گویا مارٹی نے کوئی مارکا سر کر لیا۔ وہ بے سختہ بولی، خدا نے چاہا تو اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں صوفے سے اٹھ گیا۔ اب وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور کہنے لگی کہ بارش کا امکان ہے، کیوں نہ میں موٹر ساتھ لے جاؤں۔ میں ایسے ہی آگے چل پڑا۔ سڑکیں بیشتر گیلی تھیں لیکن کہیں پانی ٹھہرا ہوا نہیں تھا۔ دن کی چہل پہل ابھی شروع ہوئی تھی۔ میں تھوڑی دیر میں کلینک پہنچ گیا۔ ابا جان اور منیر علی وہاں سے جا چکے تھے۔ زورا نے مجھے بتایا کہ کیلاش بھی ابھی اپنے گھر گیا ہے۔ جولین نے مارٹی کا جو حال مجھے بتایا تھا وہی شامو اور زورا نے دہرایا۔ میں نے خود بھی مارٹی کے کمرے میں جا کر دیکھا، وہ اس وقت غافل تھا۔ میں زورا، شامو، جگنو، دیوا کے ساتھ دلان میں آ کے بیٹھ گیا اور 10 بج گئے۔ اس دوران میں ڈاکٹر اور نرسیں مارٹی کے کمرے میں آتے جاتے رہے تھے۔ ڈاکٹر بھارگو کی آمد پر ڈاکٹر ایسائی بھی نیچے آ گیا تھا۔
دونوں دیر تک مارٹی کے کمرے میں رہے اور باہر آ کر سرگوشیوں میں گفتگو کرتے رہے۔ زورا کی زبانی معلوم ہوا کہ صبح سے ڈاکٹر بھارگو کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ پہلی مرتبہ وہ 7 بجے کے قریب آیا تھا، پھر ڈاکٹر شیوا اور اس کی بیوی بھی نیچے آ گئے۔ مجھے دیکھ کے وہ سیدھے میرے پاس چلے آئے۔ ان کا پرتپاک رویہ میرے لیے حیران کن تھا۔ اوپر اپنے گھر چلنے کی دعوت دے کے انہوں نے مجھے اور شش و پنج سے دوچار کر دیا۔ شیوا کے ساتھ اس کی بیوی نے بھی تائید کی اور کہنے لگی، ہم آپ کو بہت نفیس کافی پلائیں گے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان سے کیا عذر کروں، تاہم وقت پر بہانہ سوچ گیا۔ میں نے ان سے معذرت کی کہ ایک ضروری کام سے کچھ دیر کے لیے باہر جانا ہے، واپس آ کر ضرور اوپر آؤں گا۔ ان دونوں کے مارٹی کے کمرے میں جانے کے بعد میں وہاں سے اٹھ گیا اور جگنو، دیوا، زورا اور شامو سے کچھ کہے بغیر کلینک سے باہر آ گیا۔ سڑک پر اب بھیڑ زیادہ ہو گئی تھی۔ میں بے ارادہ چوک کی سمت بڑھتا رہا اور ذرا سا چلنے سے مجھے تھکن سی ہونے لگی۔ آگے جانے کی بجائے میں چوک کے ارد گرد باغیچے کی ایک بینچ پر بیٹھ، موٹروں اور دوسری گاڑیوں کا شور ہر سو گونج رہا تھا۔ کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی، سب کے پاس جیسے بہت کم وقت تھا۔ ہر شخص وقت سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ جانے کے لیے بے چین تھا۔ چوک سے گھنٹے کی آواز نے مجھے بوکھلا سا دیا۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا، لیکن چند قدم بعد میری رفتار سست ہو گئی۔ دوبارہ میں کلینک میں داخل ہوا تو کیلاش آ چکا تھا۔ اسی بچھڑے ہوا والے انداز میں وہ مجھ سے لپٹ گیا اور دوسرے لمحے اپنے بازوؤں میں مجھے کچھ دور کر کے متجسس و متردد نظروں سے میرے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ نہیں، لگتا ہے آپ رات بھر جاگتے رہے ہیں۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی اور کچھ کہہ نہ سکا۔ آج تو اس کی حالت بہت بہتر ہے، وہ دمکتی آواز میں بولا۔ ابھی میں نے اسے دیکھا، وہ آنکھیں کھولے ہوئے ہے۔ میں نے اسے بات بھی کی۔ آپ نے اسے دیکھا؟ میں جب گیا تھا تو وہ سو رہا تھا۔ آپ جا کے دیکھیے۔ وہ میرا بازو پکڑ کے تقریباً کھینچتا ہوا مجھے مارٹی کے کمرے میں لے گیا۔ مارٹی جاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں، چہرے پر نسبتاً تازگی تھی۔ مجھے سامنے دیکھ کے اس کے ہونٹوں پر یاس انگیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور بے اختیار جھک کے میں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھینچ لیا۔ مارٹی کی سسکی نکل گئی۔ کیلاش پاس ہی کھڑا تھا۔ نانا، وہ مارٹی کو پچکارتے اور ٹپٹتے ہوئے بولا، ایسا نہیں، تم تو اتنے ہمت والے نوجوان ہو، یہ بچوں کی طرح کیا؟ اب کیا بات ہے؟ آدھی سے زیادہ جنگ تو تم نے جیت لی ہے، 2-4 ہاتھ کی بات ہے بس۔ کیلاش کو میری تائید کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، اس لیے وہ مڑ کے مجھ سے مخاطب ہوا۔ آپ اس خوبصورت اور بہادر نوجوان کو بتائیے نا۔ وہ ٹھہر گیا، میری آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ یہ کیا؟ وہ ناراضی سے بولا، آپ بھی؟ آپ کو تو نہیں، یہ تو بہت غلط ہے۔ میں نے بمشکل ضبط کیا۔ کیلاش نے بستر کی دوسری جانب مارٹی کے پاس بیٹھ کے اپنے رومال سے گالوں پر بہتے ہوئے مارٹی کے آنسو پونچھے اور طرح طرح بہلاتا پھسلاتا رہا۔ موسم کا ذکر کرنے لگا کہ باہر کیسا رنگین اور دلنشیں موسم ہے، خوب چھماچم بارش ہو رہی ہے، پھول پھلواری تو جیسے زمین سے ابل رہی ہے، اور بھی بہت سی دل انگیز باتیں۔ پھر شوخی سے بولا، ماسٹر بس ذرا جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، 2-4 داؤ آڑے وقت کے لیے ہم کو بھی سیکھنا ہے۔ کیلاش مکہ تان کے ادھر ادھر گھمانے لگا۔ مارٹی کو ہنسی نہیں آئی۔ کیلاش نے بھی پھر اسے زیادہ نہیں چھیڑا۔ یہ میری موجودگی کا اثر تھا یا مارٹی کے اندر کی قوت تھی کہ دوبارہ بحال دکھائی دینے لگا۔ اس کی الجھی ہوئی تیز تیز سانسیں ہموار ہوتی گئیں۔ وہ نقاہت سے بولا، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ہاں، میں نے جلدی سے کہا، سبھی یہاں تمہارے پاس تمہیں دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ انہیں روک دیا گیا ہے، ڈاکٹر اتنی بھیڑ پسند نہیں کرتے۔ وہ چپ ہو گیا اور کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، دادا نہیں آئے؟ وٹھل بھائی، میں نے شگفتگی سے کہا، کسی وقت بھی آتے ہوں گے۔ جولی بتا رہی تھی کہ آج صبح انہیں آنا ہے۔ وہ کیا بولیں گے؟ اس طرح سمگی سے بولا، کیا بولیں گے؟ میں نے کہا، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس میں تمہاری یا کسی کی کیا خطا تھی؟ دیکھنا وہ ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے، ان کے لیے یہ نئی بات تو نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں مینچ لی۔ میرے جی میں آیا اس وقت وہ خاصا بہتر نظر آ رہا ہے، مجھے نواب ثروت یار کے خط کے سلسلے میں سے کچھ بتانا چاہیے۔ چند لمحوں کے لیے میرے حواس منتشر ہوئے تھے، لیکن پھر میں نے خود کو مجتمع کر لیا۔ کیلاش کے اشارے کے باوجود کچھ دیر میں اور ٹھہر سکتا تھا۔ مارٹی کی بھی شاید یہی خواہش تھی۔ اس اسنا میں نرس نے آ کر اس کے منہ میں تھرمامیٹر لگا دیا۔ کیلاش کے بستر سے ہٹ جانے کے بعد میں بھی کھڑا ہو گیا۔ کلینک سے میں سیدھا گھر آیا۔ 12:30 بج رہے تھے۔ جیسے ہی میں دروازے میں داخل ہوا، جولین مجھے مل گئی۔ دیر کر دی، وہ کوئی توقف کیے بغیر تیزی سے بولی، تمہارا سامان میں نے موٹر میں رکھوا دیا ہے، سوٹ کیس میں احتیاطاً تمہاری چیک بک بھی رکھتی ہے اور چند کتابیں بھی، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو، یہ بٹوا بھی رکھ لو، اس میں 2000 روپے ہیں۔ بابا بھی پونا سے نہیں آ سکے، جانے کیا بات ہے، انہیں تو صبح آ جانا چاہیے تھا، بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے گاڑی لیٹ ہو گئی ہو۔ بہرحال وقت کم رہ گیا، میرا خیال ہے کھانا کھا کے تم فوراً روانہ ہو جاؤ۔ اتفاق سے ابا جان بھی گھر پہ نہیں ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی رہی۔
میں خاموش کھڑا اس کی صورت دیکھا کیا۔ جگنو اور دیوا میں سے کوئی تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ نہیں، میں نے استرگی سے کہا۔ کیا کلینک سے ساتھ لوگے؟ نہیں، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جا رہا۔ کیا؟ وہ سرتبا سوال بن گئی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ماسٹر کی حالت؟ نہیں، اسے خاصا فرق ہے۔ پھر کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں۔ میری آواز بکھرنے لگی، وہ دم بخود سی ہو گئی تھی۔ میں اسے راہدری میں چھوڑ کے اوپر چلا آیا۔ جوتے اتار کے میں نے پانی پیا تھا کہ وہ چھپٹتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور مجھ سے ربانہ بولی، تم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے؟ معلوم نہیں، میں نے ہونٹ کھینچ لیے۔ شاید نہیں، میرا خیال ہے، وہ ٹکتی زبان سے بولی۔ ہو سکے تو نظر ثانی کر لو، ابھی وقت ہے۔ ہاں، میں سر ہلا کے رہ گیا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی رہی اور اس کے چہرے پر رنگ آتے رہے جاتے رہے۔ وہ فوراً ہی چلی گئی۔ میں اسے روک بھی نہیں سکا۔ ایک دم تیز دھوپ نکلی تھی، پھر جانے کس تیزی سے بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا۔ دیکھتے دیکھتے ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور گھن گرج سے بارش ہونے لگی۔ میں نے مسہری پر لیٹ کے بجبر آنکھیں بند کر لی۔ جولین جیسے مجھ سے کچھ چھیننے آئی تھی اور مجھے کسی شکنجے میں کس گئی تھی۔ میں بے تحاشا آئینے سے دھند صاف کرتا اور اپنا گمگشتہ مختہ یاد کرتا رہا۔ کچھ دیر کے لیے میں ضرور اپنے آپ سے غافل ہوا اور مسہری پر لوٹتا تڑپتا رہا، لیکن پھر سب کچھ میرے اختیار میں آ گیا۔ دیواری گھڑی ٹک ٹک کرتی رہی۔ 1 بجا، پھر 2 بج گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین ٹھہر سی گئی ہو۔ گھڑی کی آواز رفتہ رفتہ ماند پڑنے لگی تھی۔ مجھ پر غنودگی طاری ہوئے لمحے گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے جی میں آئی کہ جواب نہ دوں، ایسے ہی پڑا رہوں، مگر جانے کیا بات ہوئی۔ کسی انجانے وہم نے مجھے مسہری سے اٹھا دیا۔ ملازمہ مجھے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ پہلے میں نے منع کر دیا تھا، پھر میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں بھی آتا ہوں۔ نیچے فرشی دسترخوان پر تقریباً سبھی موجود تھے۔ پلیٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ میرے پہنچتے ہی ملازمہ شپارہ اور فروخت ڈونگے بھی لے آئیں۔ صبح اتنے ناشتے کے بعد بھوک ویسے بھی نہیں لگ سکتی تھی، لیکن میں نیچے آیا تھا تو مجھے کھانے میں شامل رہنا چاہیے تھا، اور شمولیت محض ساتھ بیٹھنے کی نہیں ہوتی۔ میں نے جولین کی ماں اور گیتا کی ماں رانی کو سلام کیا، گیتا سے خیریت پوچھی اور فروخ سے معلوم کیا کہ آج کون کون سے کھانوں پر تجربے کیے ہیں۔ ان پر اپنے ہوش و حواس کی یکجائی کے اظہار سے زیادہ خود مجھے اپنے توازن و اعتدال کی تصدیق مطلوب تھی۔ سبھی خاموش تھے۔ موت کے کھانے پر جو سوگواری ہوتی ہے، کھانے کے دوران میں جولین نے مجھے بتایا کہ وٹھل، جمرو اور ٹنگو پونا سے آ چکے ہیں اور آتے ہی کلینک چلے گئے ہیں۔ یہ اطلاع میں نے اسی سکون سے سنی جس تحمل سے جولین نے سنائی تھی۔ دسترخوان سے اٹھ کے میں ملاقاتی کمرے میں آ گیا۔ فروخ، فریال، شپارہ اور گیتا بھی میرے پیچھے پیچھے وہاں چلی آئیں۔ 3:30 بج رہے تھے کہ جگنو وحشت زدہ انداز میں اندر آیا اور اس نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کی ابتری دیکھ کے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ جگنو کی بے حالی فروخ، فریال وغیرہ سے بھی چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ ان کے استفسار پر تسلی دلاسے ہی کی بات کی، لیکن اسے نہ اپنے لہجے کا کوئی اندازہ تھا نہ حال کا۔ باہر آ کے اس نے اکھڑی ہوئی سانسوں سے مجھے بتایا کہ مارٹی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ دوسرے ہی لمحے میں نے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ جگنو نے موٹر لانے کو کہا۔ موٹر زیادہ دور نہیں تھی۔ مجھے خیال آیا کہ میرے اس طرح چلے جانے سے اندر سبھی پریشان ہوں گے، انہیں کچھ بتا کے جانا ہی بہتر ہے۔ میں نے ڈرائیور سے ٹھہرنے کو کہا اور اندر جا کے انہیں بتایا کہ جگنو کیسی خبر لایا ہے۔ چند منٹ میں موٹر کلینک پہنچ گئی۔ سامنے دلان کی کرسی پر وٹھل سر جھکائے تنہا بیٹھا تھا۔ زورا، شامو، جمرو، دیوا اور ٹنگو مارٹی کے کمرے کے باہر منڈلا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے زورا میرے گلے سے لپٹ گیا اور سسک سسک کر رونے لگا۔ جمرو نے اسے میرے پاس سے ہٹایا۔ میں نے اندر جانا چاہا لیکن نرس نے مجھے روک دیا۔ نرس کی زبانی معلوم ہوا کہ ڈاکٹر بھارگو، ڈیسائی شیوا اور کیلاش اندر مارٹی کے پاس ہیں۔ کمرے سے مارٹی کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 15-20 منٹ بعد ڈاکٹر بھارگو اور ڈاکٹر ڈیسائی باہر نکلے۔ ہم سب نے انہیں گھیر لیا۔ وہ دونوں ہونٹ لٹکائے سر ہلاتے رہے۔ اپنے کو کچھ بولو صاحب، زورا نے بلکتے ہوئے کہا۔ دونوں ڈاکٹروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ڈاکٹر ڈیسائی بھاری آواز میں بولا، ابھی کچھ ٹھیک ہے، پر پہلے ہم کیا بولے تھے بابا، سارا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہتا ہوا ڈاکٹر ڈیسائی ڈاکٹر بھارگو کے ساتھ اوپر اپنے گھر جانے والی سیڑھیوں پر چڑھ گیا، جو جہاں تھا وہیں ساکت و جامت کھڑا رہ گیا۔ کیلاش ابھی اندر تھا۔ اس کے انتظار میں میری آنکھیں دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ شیوا کے ساتھ باہر آیا۔ دونوں کے چہرے سوجے ہوئے، شانے ڈھلکے ہوئے تھے۔ میں سامنے ہی موجود تھا۔ مجھے دیکھ کے کیلاش کے جسم ایک لہر سی مڑی اور ڈوب گئی۔ اس کی چال میں پہلے جیسی لپک نہیں تھی۔ آہستہ قدموں سے وہ سیدھا میرے پاس آیا اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ میں نے زبان کھولنا چاہی لیکن مجھے اور کیا جاننا تھا۔ شامو کو قرار نہیں تھا۔ وہ گھگھیائے ہوئے لہجے میں بولا، ابھی کیسا ہے اپنا ماسٹر؟ کیلاش اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، پہلے سے تو اب بہت سنبھل گیا ہے۔
ایک دم یہ کیا ہو گیا اس کو؟ کیا بتائیں؟ کیلاش کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ نرم روی سے شامو کو سمجھانے لگا کہ مارٹی کا سینہ پہلے سے متاثر تھا اور اس کی آنتیں بھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ انگریزی میں مخاطب ہے۔ یوں بھی یہ طبی زبان شامو کی سمجھ میں کیا خاک آئے گی؟ چند لمحوں کے تامل کے بعد شامو کی زبان میں بولا کہ کہیں اور اندرونی پیچیدگیاں بھی تھیں، ہم نے ان پر نظر رکھی تھی۔ خیال تھا کہ شگاف ذرا سوکھ جائے تو بعد میں باقاعدہ دوسرا علاج کیا جائے، مگر کئی تکلیفیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی رہیں اور سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ مارٹی کی آنتوں کی آگ ہم نے بجھانے اور زخم سے دور رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن کیلاش کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ کہنے لگا ہم سب کو یہی ڈر تھا۔ اب کیا حال ہے اس کا؟ شامو نے ہذیانی انداز میں پھر وہی سوال دہرایا۔ شامو کی خواہش ہوگی کہ اس بار جواب میں شاید وہ کچھ اور سن سکے، مگر کیلاش کے پاس کچھ اور ہوتا تو وہ اتنا خجل کیوں ہوتا؟